آج جو ہم سیکھیں گے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں یہوہ پاک کا نام۔ ہم نے اس کا جو ان سے اہمیت سیکھی کہ اس کے نام کی اہمیت کیا ہے، کیوں اس کا نام لینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ایک اعتراض جو ان سے ہے وہ عموماً جو ہے جو اس کا نام نہیں لینا چاہتے، جو کہ وہ نام لے رہے ہیں جو کہ ترجمے کے نام ہیں، ٹرانسلیٹڈ نیمز ہیں، لارڈ جو نام لیتے ہیں، ان کا یہ ایک جو ان سے دعویٰ ہے، ان کا ایک یہ اعتراض آپ سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام خدا کے اندر، کلام پاک کے اندر یہوہ نام جو ہے وہ اسرائیلی قوم کے علاوہ کسی اور کو لینے کے لیے نہیں کہا گیا۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو ہم لارڈ ٹرانسلیٹ ہم نے کیا ہے، یہ جو ہم نے جو ہے جس نام سے ہم پرستش کرتے ہیں، اس نام کی پرستش کرنے سے ہمیں کسی بھی قسم سے معنی نہیں رکھتا کلام، کیونکہ کلام پاک جو ہے وہ یہوہ نام جو ہے وہ اسرائیل کو کہا گیا لینے کو، اور دوسرے نیشنز کو نہیں کہا گیا، کیونکہ ہم اسرائیلی نہیں ہیں۔ ہم نے جب یہ سیکھا تھا کہ اسرائیل کون ہے، وہ محض ایک نیشن نہیں ہے، ایک قوم نہیں ہے، بلکہ اسرائیل ہر وہ شخص ہے جو کہ اس زیتون دار جڑ کے اندر پیوست ہو چکا ہوا ہے۔ آج ہم اس اعتراض کو دیکھیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام خدا کے اندر یہ نہیں ہے کہ دوسرے نیشنز بھی اس نام کو جو ان سے ہے وہ اس نام سے اس کی پرستش کریں۔ اول تو یہ ان کا اعتراض جو ان سے کلام خدا کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ایک آیت بھی جو ان سی ہے وہ یہ نہیں نکال کے جو ہے دکھا سکتے کہ کلام خدا منع کرتا ہے دوسرے نیشنز کو کہ تم جو ان سے ہے یہوہ کے نام کی جگہ کسی اور نام سے اس کی پرستش کرو۔ ہم جو ان سے اس آج کے اس ٹاپک کے اندر کہ تمام قوموں کو کلام خدا کے اندر کہا گیا کہ اس نام سے، یہوہ نام سے تم جو ہے پرستش کرو گے۔ اور ہم یہ کلام خدا کے اندر آگے چل کے سیکھیں گے کہ نہ صرف تمام قومیں جو ان سے یہوہ نام کی پرستش کریں گی، بلکہ واحد یہی نام ہوگا، واحد یہی نام رہ جائے گا جس نام سے پرستش کی جائے گی۔ نہ صرف تمام قومیں یہوہ نام کی پرستش کریں گی، کلام خدا کہتا ہے، بلکہ کلام خدا یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف یہوہ نام ہی اس کی پرستش کی جائے گی، اور باقی تمام جتنے لارڈز ہیں، جتنے گاڈز ہیں، وہ فنا کر دیے جائیں گے۔ ہم اس کو سیکھنے کے لیے جو ان سے ہم دیکھیں گے اس کے دو حصوں کے اندر۔ ایک حصے میں دیکھیں گے کہ ابتدائی جو نبی تھے، ابتدائی جو اس کے پیغمبر تھے، جو کلام کو جو ہے جنہوں نے لکھا روح کی ہدایت سے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ان سے جو بڑے بڑے مثلا یسایہ نبی ہے، جو ان سے اس میں جو ہے داؤد نبی ہے، یرمیہ نبی ہے، وہ یہ کیا بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو مائنر جو پروفٹس ہیں، جو لیٹر پروفٹس جو آئے، ان کے بعد جو ان سے جو پروفٹس آئے، وہ کیا کلام خدا کے اندر بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مکاشوہ کی کتاب جو ان سے کیا بیان کرتی ہے اس کے بارے میں۔ ہم چلتے ہیں جو کلام خدا کے اندر وہ کیا ایویڈنس ہے، کیا ثبوت ہے ہمارے پاس کہ جو ارلی پروفٹس تھے، جو یرمیہ نبی، داؤد نبی، جو یسایہ نبی، موسیٰ نبی، وہ کیسے جو ان سے اس کو بیان کرتے ہیں کہ تمام کے تمام دنیا، تمام کی تمام نسلیں، تمام کی تمام قومیں جو ان سی ہیں اس نام سے جو ہے وہ پرستش کریں گی۔ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا خروج کی کتاب 3 باب اور اس کی 15ویں آیت کو ہم نے دیکھا تھا۔ ہم دوبارہ سے خروج 3 اور اس کی 15ویں آیت میں آتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ کلام پاک ہمیں یوں بتاتا ہے خروج 3:15 کے اندر
پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ یہوہ تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، ابد تک میرا یہی نام ہے اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ یہوہ پاک خود 3:15 کے اندر جو ان سے ہے، خروج 3:15 کے اندر موسیٰ نبی کی معرفت تمام نسلوں کو یہ پیغام پہنچاتا ہے کہ سب نسلوں میں میرے اسی نام کی پرستش کی جائے گی۔ کلام خدا تو بڑے وضاحت سے آپ کو بتاتا ہے کہ اٹ از اے میموریل ٹو آل جنریشنز، not only to one nation, to all generations, and for how long? Till the end of the world. اب تک میرا یہی نام رہے گا۔ اسی طرح آپ جو ان سے جب زبور کی کتاب 135:13 میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ ذکر ہے کہ نسل در نسل یہ نام جو ہے وہ اس نام سے پکارا جائے گا۔ اب جب آپ نسل در نسل دیکھتے ہیں تو نسل در نسل مطلب یہ ہے کہ تمام قومیں جب سے آدم سے لے کر رہتی دنیا تک تمام قومیں اس نام سے جو اب تک ہے، جو کہ چینج نہیں ہو سکتا، جس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس ایک نام سے اس کی پرستش کریں گے۔ ہم زبور کی کتاب 66 باب میں آتے ہیں، زبور کی کتاب 66 باب اور اس کی ہم جو آیت میں نے جو بتایا تھا آپ کو 135:13 کے اندر ہے، وہاں پہ بھی اسی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ زبور کی کتاب میں ہم چلیں گے اور اس کا 66 باب میں آئیں گے، سام 66 اور اس کی پہلی 4 آیات کو ہم پڑھتے ہیں۔ آئے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ میرا نام یہوہ ہے اور اب تک یہی رہے گا۔ زبور 66 آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ پہلی 4 آیات میں آئے ساری زمین، فقط ایک قبیلہ نہیں، فقط ایک قوم نہیں، آئے ساری زمین، ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک، آئے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی، ساری زمین، محض بنی اسرائیل نہیں، محض ایک قوم نہیں، ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ تمام قومیں ایک کونے سے دوسرے کونے تک اب تک ایک ہی نام کی ستائش کریں گے۔ وہ وقت آئے گا جب تمام لارڈز، تمام گاڈز ہر قوم کے فنا کر دیے جائیں گے اور ایک ہی نام ہوگا تمام روئے زمین پر۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسے بنی اسرائیل کو ہے، کلام خدا انہیں جھٹلاتا ہے۔ کلام خدا بتا رہا ہے کہ نسل در نسل تمام زمین ایک ہی نام کی ستائش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، زبور کی کتاب اس کا 68 چیپٹر 68واں باب، زبور 68 اور اس کی 32ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں
اور وہاں پہ کلام خدا سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں 32ویں آیت، آئے زمین کی مملکتوں خدا کے لیے گاؤ، یہوہ کی مدح سرائی کرو. It's very clear cut. Not only one nation, ایک مملکت نہیں، مملکتوں، تمام دنیا، آئے زمین کی، آسمان پہ تو اس کے نام کی ستائش ہوتی ہے، زمین پر تمام قوموں کو کہا گیا، آئے زمین کی مملکتوں خدا کے لیے گاؤ، یہوہ کی مدح سرائی کرو. اس کو ٹرانسلیٹ انگلش میں یہوہ کو لارڈ سے کر دیا گیا اور اردو میں خداوند سے کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے کہ وہ قومیں، حکم ہے کہ تمام قومیں، تمام روئے زمین کی تمام مملکتیں یہوہ نام کی مدح سرائی کریں. صرف ایک قوم کو نہیں کہا گیا کہ تم ہی کرو، کہا گیا کہ تمام قومیں جتنے بسنے والے ہیں وہ یہوہ نام کی مدح سرائی کریں گے. اور جو نہیں کرے گا اور جو نہیں کر رہا، چاہے وہ اسرائیل میں سے ہے، چاہے وہ غیر اسرائیلی ہے، چاہے وہ آپ ہیں چاہے میں ہوں، اگر یہوہ نام کی مدح سرائی نہیں کریں گے ہم، تو ہمارے لیے اس نے سزا بھی رکھی ہوئی ہے. ہم یہاں پہ ایک حوالے میں آتے ہیں، زبور 83 میں، زبور کی کتاب اس کا 83واں زبور، اور اس کی ہم آیات کو دیکھیں گے 16 سے 18 میں. آئے یہوہ ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں. داؤد نبی کہہ رہا ہے کہ جو تیرے نام کے طالب نہیں ہے، جو تیرے نام کی مدح سرائی نہیں کر رہے، جو کسی اور نام کی مدح سرائی کر رہے ہیں، ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں. وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہے، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ یہوہ کا نام نہیں لینا، کیونکہ ہمارے باپ دادا نے ہمیں یہ سکھایا، کیونکہ ہمارے کلام سنانے والوں نے یہ سکھایا، کیونکہ ہمارے پادری حضرات نے یہ سکھایا، کیونکہ ہم مشنز کی گائیڈنسز کی جنزیروں میں بندے ہیں، اور وہ جو بتا رہی ہیں وہ سچ ہے، کلام خدا اس کے برعکس بتاتا ہے. کلام خدا یہ بتا رہا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے رسوا کر دیے جائیں گے، ان کو شرمندہ کر دیے جائیں گے، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. اور وہ اس لیے کر دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے یہوہ نام کی پرستش نہیں کی، انہوں نے یہوہ خدا کی مدح سرائی نہیں کی. اور وہ بتائے گا کہ یہ میں ہوں جس نے تمہیں خلق کیا اور تم نے میرے نام کی مدح سرائی نہیں کی. اسی طرح ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، بے شمار حوالے ہیں، ہم میں نے چند ایک حوالہ جات کو یہاں پہ کوٹ کیا ہوا ہے. ایک لائن ہے، لمبی لائن، 7,000 سے زیادہ مرتبہ. وہ کیوں اپنا نام بتاتا ہے؟ وہ اس لیے آپ کا اپنا نام بتاتا ہے تاکہ آپ اس کے نام کی تمجید کر سکیں. اور صرف اب آپ ہی کو نہیں کہا گیا، اس نے کہا تمام دنیا کی مملکتیں،
تمام روح زمین جو ہے وہ اس ایک نام کی پرستش کریں گے. اور اب ہم آگے چل کے دیکھیں گے بھی. ہم زبور کی کتاب 96 میں آتے ہیں اور اس کی پہلی 8 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں. زبور 96 اور اس کی پہلی 8 آیات. یہوہ کے حضور نیا گیت گاؤ، آئے سب اہل زمین یہوہ کے حضور گاؤ. یہوہ کے حضور گاؤ، اس کے نام کو مبارک کہو، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو. قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو. کیونکہ یہوہ بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے، وہ سب معبودوں سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن یہوہ نے آسمانوں کو بنایا. عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، قدرت اور جمال اس کے مقدس میں. آئے قوموں کے قبیلوں، یہوہ ہی کی تمجید و تعظیم کرو. یہوہ کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے. ہدیہ لاؤ اور اس کی بارگاہوں میں آؤ. وہ آپ کو بتا رہا ہے کیوں آپ نے اس کے نام کی تعریف کرنی ہے. کیونکہ وہ ہے جس نے سب کچھ خلق کیا ہے، وہ ہے جو سب کا مالک ہے، اور وہ خود بتاتا ہے کہ جاؤ جا کے بتا کہ میرے نام سے دنیا کی تمام قومیں میرے نام کی تمجید کریں گی، اور اب تک میرا نام یہی رہے گا. تو پھر یہ نام کس نے چینج کیا؟ اگر رب نے کبھی چاہا تو اس ہسٹری کے اندر ہم آئیں گے کہ یہ نام چینج کیسے ہوا. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو چینج کیا؟ جیسے کہ ہم نے مختصر طور پہ سیکھا تھا کہ یہودیوں نے تو ڈر سے، خوف سے کہ کہیں اس کے نام کی بے ادبی نہ ہو جائے، فقیوں فریسیوں نے اس کے نام کو دونائک میں لینا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ یہوہ نام لینا نہیں، لیکن وہ جو اس کے نام لیوا ہیں، جو اپنے آپ کو مسیحی کہلواتے ہیں، انہوں نے اس نام کو ہی تبدیل کر دیا، اور وہ پرستش کرتے ہیں چرچز کے اندر جا کے، گھروں میں، محفلوں کے اندر، اور زور شور سے پرستش کرتے ہیں، یا تو اپنی کم علمی کے باعث یا اپنے کلام سنانے والے کی کم علمی کے باعث وہ یہوہ نام کی پرستش نہیں کرتے، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میرا اب تک یہی نام ہے. تمام مملکتیں، تمام روئے زمین پر سے کے لوگ اسی نام کی پرستش کریں. اور داؤد کہتا ہے جو تیرے نام کی پرستش نہیں کرتے، جو یہوہ نام کی ستائش نہیں کرتے، تو ان کے چہروں پہ رسوائی ڈال دے، ان کی پریشانیاں بڑھا دے، اور انہیں ہلاکت نصیب کر. ہم دیکھتے ہیں کہ کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نسل در نسل تک اس کا نام رہے گا، اب تک اس کا یہی نام رہے گا، اور اسی نام کی اس کی تمجید کی جائے گی. اور صرف ایک قبیلہ نہیں، ایک قوم نہیں، بلکہ دنیا کی تمام نسلیں، دنیا کے تمام قبیلے اس نام کی پرستش کریں گے. ہم ایک اور حوالے میں آتے ہیں، زبور کی کتاب 102 میں ہم آتے ہیں، اور اس کی 12ویں آیت سے ہم پڑھیں گے. لیکن تو آئے یہوہ اب تک رہے گا. داؤد نبی بیان کر رہا ہے
यहोवा खुद कहता है कि अब तक मेरा यही नाम है। दाऊद कह रहा है लेकिन तू आए यहोवा अब तक रहेगा और तेरी यादगार पुश्त दर पुश्त रहेगी। तू उठेगा और सहून पर रहम करेगा क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। हाँ, उसका मुय्यन वक्त आ गया है, इसलिए कि तेरे बंदे उसके पत्थरों को चाहते और उसकी खाक पर तरस खाते हैं। और कौमों को यहोवा के नाम का और जमीन के सब बादशाहों को तेरे जलाल का खौफ होगा। क्योंकि यहोवा ने सहून को बनाया है, वो अपने जलाल में जाहिर हुआ है। उसने बेकसों की दुआ पर तवज्जो की और उनकी दुआ को हकीर ना जाना। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो यहोवा की सताइश करेगी। तमाम कौमें मिलियां मेट कर दी जाएंगी। वो कौमें जो उसके नाम को नहीं लेती, वो कौमें जो उसके नाम की प्रस्तिश नहीं करती, वो तमाम कौमें रसवा कर दी जाएंगी। वो तमाम कौमें हलाक कर दी जाएंगी और एक नई कौम, वो कौम जो उसके नाम की प्रस्तिश करेगी, वो बनाई जाएगी। और ये हम आगे चल के सीखेंगे। ये आइंदा पुश्त के लिए लिखा जाएगा और एक कौम पैदा होगी जो यहोवा की सताइश करेगी क्योंकि उसने अपने मकदस की बुलंदी पर से निगाह की। यहोवा ने आसमान पर से जमीन पर नजर की ताकि असीर का कहराना सुने और मरने वालों को छुड़ा ले, क्योंकि लोग सहून में यहोवा के नाम का इजहार और यरूशलेम में उसकी तारीफ करें। जब यहोवा की इबादत के लिए कौमें और ममलकतें मिलकर जमा हो, एक कौम नहीं, हम शुक्र करते हैं उसके नाम का। हम भी इसी गुमराही में थे और उसका शुक्र करते हैं कि उसने तौफीक दी कि उसके नाम की हम्द कर सके, उसके नाम की सताइश कर सके। हम उस कौम की तरह रसवा ना हो जाए। क्यों उसने अपना नाम बार बार दिया है? मैंने बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जब मैंने इस नाम को उनसे बयान किया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम उसी की तारीफ करते हैं और वो दिलों के हाल जानता है, उससे इल्म है कि हम उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया, वो बिल्कुल दिलों के हाल जानता है। अगर वो दिलों के हाल जानता है और आपको इल्म है कि उसका नाम यहोवा है और वो कहता है अब तक मेरा यही नाम है और इसी नाम की तुमने तमजीद करनी है, तो आप ही अपने सवाल में फंस जाते हैं कि वो आपके अब दिल के हाल जानता है। क्या आप दिल से उसके नाम की तारीफ कर रहे हैं या आप अपने दिमाग को दिल पर हावी होने दे रहे हैं कि कहीं मुझे मेरी मिशन जो है या मेरा कलाम सुनाने वाला या मेरा पादरी मेरे से ताल्लुक जो उनसे उसका खराब ना हो जाए। अगर आप दिल से उसकी तारीफ कर रहे हैं तो फिर तो वो 7,000 से ज्यादा मर्तबा अपना नाम आपको बताता है। वो नाम महज इसलिए बता रहा है ताकि उसके नाम की तमजीद हो। ज़बूर 117 उसकी पहली आयत बयान करती है। ज़बूर की किताब 117वां ज़बूर और उसकी पहली आयत बयान करती है, आए कौमों सब यहोवा की हम्द करो,
آئے امتو سب اس کی ستائش کرو۔ بے شمار حوالے ہیں جہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک قبیلہ نہیں جو یہ اعتراض کیا گیا، جو یہ دعویٰ کیا گیا کہ محض اسرائیلیوں کو کہا گیا کہ یہ ہوا نام کی جو ہے تمجید کرو۔ کلام خدا نے آپ کو سکھایا کہ تمام قومیں، تمام امتیں، تمام مملکتیں، سب لوگ یہ ہوا نام کی تمجید کریں گے۔ آپ زبور 145 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، زبور 148 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ہم زبور 148 میں آتے ہیں، اس کی 7 سے 14 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ زبور کی کتاب 148واں زبور اور اس کی 7 سے 14 آیت۔ زمین پر سے یہوہ کی حمد کرو، آئے اسدہو اور سب گہرے سمندروں، آئے آگ اور اولو، آئے برف اور کوہر، آئے طوفانی ہوا جو اس کے کلام کی تعمیل کرتی ہے، آئے پہاڑوں اور سب ٹیلوں، آئے میوہ دار درختوں اور سب دیوداروں، آئے جانوروں اور سب چپایوں، آئے رینگنے والوں اور پرندوں، آئے زمین کے بادشاہوں اور سب امتوں، آئے عمرہ اور زمین کے سب حاکموں، آئے نوجوانوں اور کنواریوں، آئے بڈھوں اور بچوں، یہ سب یہوہ کے نام کی حمد کریں۔ صرف انسانوں کو نہیں اس نے کہا، صرف کہا گیا کہ ایک قبیلے کو صرف کہا گیا۔ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ تمام مملکتیں، تمام قبیلے، پورے روئے زمین، زمین کے ایک کونے سے انتہا تک، ہر انسان یہوہ نام کی حمد کرے گا، یہوہ نام کی پرستش کرے گا۔ اور یہاں پہ اب آیا ہے زبور 148 میں 7 سے 14 جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ صرف انسان نہیں، جو کچھ میں نے خلق کیا ہے وہ سب میرے نام کی حمد ستائش کریں گے۔ پہاڑ میرے نام کی حمد ستائش کریں گے، ٹیلے میرے نام کی حمد ستائش کریں گے، سمندر میرے نام کی حمد ستائش کریں گے، چرند پرند رینگنے والے جانور میرے نام کی حمد ستائش کریں گے۔ اور انسان جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اس نے اس کے نام کو بدل دیا۔ آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کیا آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کے نام کی تمجید نہیں جون سی ہے۔ ہم یسائی نبی کے حوالے میں آتے ہیں، اور یہ حوالہ جون سے ہے وہ بے شمار مرتبہ پڑھا گیا ہے، بے شمار مرتبہ آپ نے سنا ہے، بے شمار مرتبہ آپ نے اس کو دہرایا ہوگا۔ یسائی نبی کا صحیفہ 45واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں ہم آتے ہیں۔ یسائی نبی کا صحیفہ 45واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔
यहोवा खुदा ये खुद फरमाता है। यह आपने बेशुमार मर्तबा सुना है। इसके बावजूद जो यहोवा नाम की प्रस्तिश नहीं करते या इस नाम की अहमियत को नहीं समझते, नहीं जानते, वो कहते हैं कि वो हमारे दिलों का हाल जानता है। वो कहता है कि हर एक घुटना, हा जमीनियों का, हा आसमानियों का, हर एक जुबान महज इसराइलियों की जुबान नहीं, महज एक कबीले की जुबान नहीं, मैंने अपनी जात की कसम खाई है, यहोवा खुदा फरमाता है। कलाम सिद्क मेरे मुंह से निकला है और वो टलेगा नहीं, ये टलेगा नहीं, कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। इसी चीज को रोमियो 14 बाब 11वीं आयत में बयान किया गया है और फिलिपियों का खत 2 बाब 10वीं से 11वीं आयत बयान करती है। आप आज और मैं शुक्रगुजार हैं कि हमारे घुटने, हमारी जुबान उस एक यहोवा पाक की सताइश कर रही है। ये जो वो फरमाता है कि हर एक घुटना, हर एक जुबान मेरा इकरार करेगी, ये वो उस वक्त को बयान कर रहा है जब उसकी बात चाहत कायम होगी। और शुक्र है, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम अपनी जुबानों से उसके नाम की सताइश कर सकें। हम जो अंधेरे के अंदर थे, हम जो गुमराही में थे, शुक्र करते हैं कि उसने हिम्मत दी, उसने तौफीक दी, उसने हमें फहम अपना बख्शा कि उसके नाम को हम सीख सकें, उसके नाम की हमदो सताइश कर सकें। आप देखें यहां पर हर एक जुबान, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, चाहे वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखता है, ये जो बयान कर रही है, ये बयान कर रही है वट एवर लैंग्वेज यू पोजेस, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, इन विच एवर लैंग्वेज यू रीड, चाहे जिस जुबान में भी आप पढ़ रहे हैं, जिस जुबान से आप अदा कर रहे हैं, जिस जुबान से आप सुन रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज है, एक ही नाम रहेगा। और इसीलिए वो कहता है कि मेरा नाम अब तक यही है, चाहे तुम किसी भी जुबान से ताल्लुक रखते हो, चाहे तुम्हारी कोई भी लैंग्वेज होगी, एक ही लफ्ज अदा किया जाएगा, एक ही नाम अदा किया जाएगा। हर जुबान जो है इस नाम का इकरार करेगी। हमने ज़बूर में से देखा, हमने यसाया नबी में से देखा, हम अब यिर्मयाह नबी के सहीफे में चलते हैं और उसके 12वें बाब में आते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं 17वीं आयत को देखते हैं। और यूं होगा कि अगर वो दिल लगाकर मेरे लोगों के तरीके सीखेंगे कि मेरे नाम की कसम खाएं कि यहोवा जिंदा है, जैसा कि उन्होंने मेरे लोगों को सिखाया कि बाल की कसम खाएं, तो वो मेरे लोगों में शामिल
होकर कायम हो जाएंगे। लेकिन अगर वो शिनवा ना होंगे तो मैं उस कौम को यक लख्त उखाड़ डालूंगा और नेस्तो नाबूद कर दूंगा, यहोवा फरमाता है। यहोवा क्या फरमा रहा है कि जिस तरह पहले जमाने में दूसरे खुदाओं की, दूसरे माबूदों का नाम लेकर उन्हें उनकी कस्में खिलवाई जाती थी, दूसरे माबूदों की तालीम दी जाती थी, यहोवा खुदा फरमा रहा है यिर्मयाह नबी की किताब 12वें बाब में उसकी 16वीं 17वीं आयत में कि अगर वो मेरा नाम लेकर मेरी तमजीद करेंगे, कौन लोग? ना सिर्फ वो जो मेरे नाम लेवा है, बल्कि वो लोग जो कि मेरे नाम लेवा नहीं भी हैं, जब वो मेरा नाम लेकर मेरी तमजीद करेंगे तो मैं उन्हें अपने में शामिल कर लूंगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो मेरा नाम लेकर तमजीद नहीं करेंगे, तो कहता है फिर मैं उन्हें सजा दूंगा। अगर आज आप यहोवा नाम लेकर तमजीद नहीं करेंगे तो कलाम खुदा में आपने पढ़ा कि वो उन सब को रुसवाई का बायस बना देगा, उन सब की परेशानियां बढ़ा देगा, उन सब को हलाकत के लिए मुकर्रर करेगा। वो कहता है कि मैं नेस्त नाबूद कर दूंगा। कलाम खुदा बार बार बताता है कि उसका नाम लेना क्यों जरूरी है, उसके नाम की हम्द करना क्यों जरूरी है। वो ऐसे नहीं 7,000 मरतबा वो अपना नाम बताता है, वो इसलिए बताता है ताकि उसके नाम की तमजीद हो, उसके नाम की प्रस्तिश हो। और वो लोग जो कहते हैं कि वो जानता है कि हम किसकी प्रस्तिश कर रहे हैं, वो आपको वाजे कर रहा है कि मेरा नाम की प्रस्तिश करो। किसी तर्जमा शुदा नाम की प्रस्तिश मुझे हरगिज पसंद नहीं। इसी तरह यिर्मयाह नबी के एक और सहीफे में आते हैं 16 बाब की 19 से 21वीं आयत का मुतालिया करते हैं। यिर्मयाह 16 बाब 19 से 21वीं आयत। आए यहोवा मेरी कुव्वत और मेरे गढ़ और मुसीबत के दिन में मेरी पनाहगाह, दुनिया के किनारों से कौमें तेरे पास आकर कहेंगी कि फिल हकीकत हमारे बाप दादा ने महज झूठ की मिरास हासिल की, यानी बुतलान और बेसूद चीजें। क्या इंसान अपने लिए माबूद बनाए जो खुदा नहीं है? इसलिए देख मैं इस मर्तबा उनको आगाह करूंगा, मैं अपना हाथ और अपना जोर उनको दिखाऊंगा और वो जानेंगे कि मेरा नाम यहोवा है। कलाम खुदा आपको बता रहा है कि दुनिया की कौमें वो आकर इकरार करेंगी कि हमारे बाप दादा ने हमसे झूठ बोला, हमारे कलाम सुनाने वालों ने हमसे गलत बयानी की, हमें किसी और नाम की जो है प्रस्तिश कराई। वो कहता है क्या इंसान अपने लिए माबूद बनाए जो खुदा नहीं? आपने अपने लिए एक नए माबूद खड़े किए हैं। वो बार बार आपको कलाम में कहता है कि मेरे नाम की तमजीद करो, और बार बार आपको वार्न करता है कि अगर तुम नहीं करोगे, अगर तुम शिनवा नहीं होगे, अगर तुम बाज नहीं आओगे, किसी और नाम की तमजीद करने से तो मैं तुम्हें रसवाई का बायस बना दूंगा।
اور کلام خدا اس وقت کو بیان کر رہا ہے جب دنیا کی تمام قومیں آئیں گی اور کہیں گی کہ ہمارے باپ دادا نے جھوٹ بولا ہم سے، ہمارے کلام سنانے والوں نے ہم سے غلط بیانی کی۔ وہ یہوہ خدا فرما رہا ہے، اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا، میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ جب میں ان کے اوپر سختی کروں گا، جب میں انہیں رسوائی کا باعث بناؤں گا، تب وہ میری طرف رجوع ہوں گے اور جانیں گے کہ میرا نام لارڈ نہیں، میرا نام کوئی ترجمہ شدہ نہیں، میرا نام یہوہ ہے۔ آج بھی یہ قومیں اسی اپنے ذہن کی بند ذہن کی وجہ سے، دلوں کی سختی کی وجہ سے اس کے نام لینے سے کتراتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ہم اسی کی عبادت کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے تم میری عبادت نہیں کر رہے، تم نے اپنے لیے ایسا معبود بنایا جو خدا ہے ہی نہیں، تم اس معبود کی پرستش کر رہے ہو جو خدا ہے ہی نہیں۔ اور جب میں تمہیں اپنا زور دکھاؤں گا تب تم جانو گے کہ میرا نام یہوہ ہے۔ اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس سے پہلے کہ ہمیں رسوائی کا باعث بنتے، اس نے ہمیں حکمت دی کہ ہم اس کے نام کو سیکھ سکیں، اس کے نام کی اہمیت کو جان سکیں اور اس کے نام کی حمد و ستائش کر سکیں۔ اگر اس کے نام کا ترجمہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوہ ہے؟ کن کو بتا رہا ہے کہ جب میں ان پہ سختی کروں گا تو وہ جانیں گے کہ میں کون ہوں، تب انہیں پتا چلے گا کہ کس نام کی پرستش کرنی ہے۔ ہم نے دیکھا کلام پاک کے حصے میں سے، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو یہیں پہ فنش کر دیتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم اس سے اگلے حصے میں آ جاتے ہیں کہ لیٹر پروفٹس نے کیا کہا۔ اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو، یہیں پہ اسے فنش کرنا چاہتے ہیں یا ہم آگے جو ان سے اس کو جاری رکھیں ابھی؟ تقریباً اتنے ہی لگ جائیں گے منٹس، آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا کم از کم۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ اس کو آج ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہم سیکھیں گے، ہم نے آج سیکھا کہ داؤد نبی خدا کے روح کی ہدایت سے کیا بیان کرتا ہے کہ یہوہ پاک جو ان سے ہے اس کا نام کتنا ضروری ہے، اور وہ صرف بنی اسرائیل نہیں بلکہ دنیا کی تمام مملکتوں کو یہ کہا گیا ہے، دنیا کی تمام مملکتوں کے لیے یہ نام مقرر کیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ واحد نام ہے جس کی پرستش کی جائے گی، بلکہ یہ وہ واحد نام ہوگا جو قائم رہے گا، جو اب تک رہے گا۔ ہم جو ان سے اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ اور دوسرے پروفٹس نے کلام خدا کے اندر کیا سکھایا ہے کہ اس نام کی پرستش کرنا کیوں ضروری ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے سکھائے ہوئے نام کی تمجید کر سکیں، اس کے سکھائے ہوئے نام کو ہم لے سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔